لوگوں کا آتا ہے وہ یہ کہ کیسے پتہ چلے یہ مصیبت ہے یا آزمائش ہے, یہ مجھے یہ پنشمنٹ ہے میرے پہ میرے گناہوں کی وجہ سے, عذاب ہے یا آزمائش ہے. تو جو مصیبت آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے, اور جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس مصیبت سے اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کا عذاب ہے واللہ, اور کچھ نہیں ہے. اچھا, اور اس کے بعد جو اللہ سے قریب ہو رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے. اس میں نا میں ایک اور اسکالر کی بڑی مزے بات سن رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اکثر جیسے بات سنتے ہیں نا اور بڑے موٹیویٹ ہو کے دین کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ دین پہ آئیں گے تو آپ کو مشکل نہیں آئے گی. انہوں نے کہا انفیکٹ اب اصل مشکل تو اب شروع ہو رہی ہے. یہ ایسی ہے کہ میچ جو ہے نا وہ اب شروع ہوا ہے, اس سے پہلے پریکٹس چل رہی تھی اور وہ آپ میچ کھیل ہی نہیں رہے. جو بندہ دین سے بہت دور ہے نا اور اس پہ پرابلمز آ رہی ہے وہ تو بیچارہ اس پہ تو آپ چھوڑ ہی دو. بالکل اب آپ دین پر آؤ گے نا, اب اصل مصیبتیں ہیں. شیطان تو اب آپ کے پیچھے پڑے گا, آپ کو ہر اینگل سے ٹیسٹ کیا جائے گا, آپ پہ ایسے ایسے چیلنجز آئیں گے. ناؤ دا ریئل میچ میں اب آپ دیکھتے ہیں میچ ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں. قرآن کہتا ہے نا برو, حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. حسب الناس کے لوگوں نے کیا سوچ لے, گمان کر کے رکھا ہے, کیا سوچا ہے, ان یترکوا ہم انہیں چھوڑ دیں گے, ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے کے آ گئے اور ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے انہیں, ایمان لانے کے بعد وہ ہمیں ٹیسٹ نہیں کریں گے. نہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے بے شک ضرور پچھلے لوگوں کو آزمایا تھا. محبت کا تم نے دعویٰ تو کر لی ہے, ہم دیکھ کے رہیں گے تمہاری محبت سچی ہے کہ ایسے ہی ہے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ, اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کون اپنی محبت میں سچتا ہے اور کون جھوٹا. سچا کون ہے, تو اٹس یہ ٹیسٹ ہے نا, یہ سچے اور جھوٹے کی پہچان ہے. جیسے وہ جو آپ سونے کو کیسے بناتے ہو برو, آپ آگ بھٹی سے گزارتے ہو نا, تو بھٹی سے گزرنے کے بعد ہی سونا نکلتا ہے. تو یاد رکھیں جب آپ کو بھٹی سے گزارا جا رہا ہے نا, تو یا آپ سونا بن کے نکلیں گے یا آپ لوہا بن کے نکلیں گے. میک شور آپ سونا بن کے نکلیں. اور سونا بننے کا طریقہ کیا ہے, اس بھٹی سے جب گزر رہے ہو نا تو یا اللہ رضینا قسمت الجبا, یا راضی ہوں. صبر اور شکر کے بیچ میں. اور آپ نے نا یہ وی شوڈ ناٹ, لائف از اے ٹیسٹ, سم ٹائم از یوز اینڈ ابیوز دس اسٹیٹمنٹ ٹو پروموٹ ان ایکشن, ٹو پروموٹ ایپتھی. ٹھیک ہے, نو, لائف از ناٹ مینٹ ٹو سرو یو, اٹس اے ٹیسٹ. بٹ آپ نے اس سے نکلنے کی کوشش بھی کرنی ہے, اسباب کا استعمال بھی کرنا ہے, اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ یا اللہ I'm waiting 2 سال ہو گئے ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں صبر کر کے, جی ویٹنگ نہیں ہے یہ. ورکنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب دیکھیں آپ تمام انبیاء کو دیکھ لینا, ہر میں بھی مصیبت آئی, کیا انہوں نے بیٹھ کے چپ کر کے یار ہم تیری رضا پہ راضی ہیں صرف نہیں, بلکہ موسیٰ نے کہا کہ یا رب, کیا دعا کی وہ جو تھی, وہ جب پانی پلایا تھا, اس کے بعد انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب آپ اندازہ کریں یار اس انسیڈنٹ سے پہلے کتنا زبردست انسیڈنٹ ہے کہ ناؤ موسیٰ علیہ السلام آؤٹ آف سٹی ہیں جی, نہ یعنی پراپر کپڑے ہیں, نہ مال ہے, کچھ بھی نہیں, فیملی بھی نہیں, نہ ماں نہ کوئی باپ, کچھ بھی نہیں, کوئی نہ جاننے والا ہے, نہ وہ سٹنگ انڈر دی ٹری, اور دیکھ رہے ہیں کہ یار ادھر جو ہے کچھ خواتین ہیں اور وہ دے آر ان پرابلم, ان کو پانی نہیں بھرنے دیا جا رہا. مدد کرنا پھر بھی نہیں چھوڑی. اگر عام بندہ بولے گا یار جاؤ یار مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے آپ کی بلا سے, سیریسلی یار میں خود اتنی بڑی پرابلم میں ہوں, مجھے پتہ نہیں کہ میں کھانا کون سا کھاؤں گا, میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ لیکن پھر بھی حق واللہ. دیکھیں انہوں نے پھر بھی the goal was clear. He knew what he has to do. ان کو بتا کہ یار نہیں, میں نے نیکی کا جو راستہ ہے نا وہ نہیں میں نے چھوڑنا. اچھا مدد کی, پیسے نہیں مانگے, کچھ اور کوئی یہ وہ کوئی اجرت نہیں مانگی. And then when he comes, what a dua ya Allah رب انی لما انزلت الی من خیر, کوئی بھی خیر مجھے آپ دے دے, میں اس کا محتاج ہوں یا رب. اللہ, تو یہ دعا مانگے یار. یہ ویسے اتنی جامع دعا ہے نا, بہت ہر قسم کی, مطلب آپ کے رزق کے لیے بھی ہے, آپ کی پریشانی, مطلب ہر چیز کے لیے دعا ہے. ہاں بالکل. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, وہ جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا ابھی اس میں دعا کوئی نہیں ہے کہ اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے یا وہ کر دے, یہ لا الہ الا انت سبحانک, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, آپ پاک ہیں, میں ظالم تھا, بس ایکنالجمنٹ آف سن. اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہنا ہے یا اللہ میں گناہ گار تھا. اچھا دیکھیں نا, ابھی آپ نے سن کی بات کی ہے نا, واللہ the scholar سے کہ یونس علیہ السلام یعنی وہ بھی بشری تقاضا ایز اے ہیومن, لوگ نہیں مان رہے جی, تو بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے ان کے ذہن سے بھول گئے ہوں گے یا وہ اپنا شہر چھوڑ کے نکلا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی چیز پسند نہیں آئی کہ میرے بندے نے مجھ سے جو ہے پوچھا نہیں. اینڈ ناؤ یونس علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ وہ 3 layers of darkness میں, یعنی رات کی سمندر کی, مچھلی کے پیٹ کی, مچھلی کا پیٹ ہے, اینڈ ڈیپ ان دی اوشنز. اور وہاں سے کیا کہتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تو آپ کی عبادت کرتا رہا ہوں ساری زندگی,
میں نے کبھی گناہ نہیں کیا, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا, میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں, روزہ بھی رکھ رہا ہوں, اور ہلکی پھلکی جو بھی ہم ٹوٹی پوٹی عبادت کرتے ہیں, ایک ہی انہوں نے جو ہے اسٹیٹمنٹ کی, اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کو وہاں پہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں پہ آج سے پہلے اور بعد میں مجھے امید ہے کوئی سجدہ نہیں کرے گا. صحیح بات. اللہ اکبر, یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایگزیکٹلی, یا اللہ. اور آپ دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے نا مووی چل رہی ہے اینڈ دیر از سم تھنگ ہیپنز اینڈ دس از اے ٹرانزیشن, اور مووی چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. انبیاء کی لائف چل رہی ہے اینڈ دا ٹرانزیشن از آلویز اے دعا. ایوب علیہ السلام کی لائف چل رہی ہے, پھنس گئے, دعا سے نکالا. موسیٰ علیہ السلام کی لائف چل رہی ہے, پھنس گئے, دعا نے نکالا. ایوب علیہ السلام چل رہے ہیں, پھنس گئے, دعا نے نکالا. زکریا علیہ السلام اکیلے ہیں, بوڑھے ہیں, اذ نادى ربه نداء خفيا, دعا نے نکالا. مریم علیہ السلام دعا, ہر کسی کو دیکھ لیں, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میرا رب میرے ساتھ ہے. سو ایوری ٹائم آپ دیکھیں نا, کوئی بھی نبی کی لائف جب بھی وین یو کم ٹو اے کلوز اینڈ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, آنسو بہائیں, اور جو آنسو بہائے گا اور گڑ گڑائے گا, من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے, قرآن کی آیات کے مطابق ہے. جس نے استغفار کو پکڑ لیا, اللہ ہر من کل ضیق, ہر ٹائٹنس سے نکالے گا, ہر انزائٹی سے نکالے گا. ایون جو کثرت سے درود پڑھیں یار, کثرت درود پڑھیں, اسپیشلی, اور جو راتیں آگے آ رہی ہیں, یس, یو نو دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو ایکچولی ڈو دس. بالکل دعا جو ہے نا, میں کہتا ہوں بس دعائیں کرتے رہیں. بالکل, وہ جو اللہ کے نبی کے صحابی تھے, انہوں نے دعا کرے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا, لمبی حدیث ہے کہ تم اس میں درود کو بڑھاؤ, درود کو بڑھاؤ. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم جتنا زیادہ کرو گے اتنا بہتر ہے تمہارے لیے. جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ سارا میں درود پڑھوں گا, تو کیا کہا, ہم چاہتے ہیں ہماری انزائٹیز ختم ہو, ہمارے ٹینشن ختم ہو, مصیبت سے نکلیں. تکفیٰ ہمک ویغفر لک ذنبک, تیرے سارے انزائٹیز ختم ہو جائیں گی اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ کے لیے درود بھیج. تو ہم پریشانیوں میں کرنے کا کام یہ ہے, نہ کہ رونا دھونا ہے اور نہ کہ آنسو بنائیں. اٹس اوکے ٹو بی ڈپریسڈ, اٹس اوکے ٹو فیل سیڈ, لیکن زبان سے کوشش کریں ایسا کوئی جملہ نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا دے, جو مصیبت پریشانی میں ہیں ان کو پریشانی سے نکالیں, جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے, جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے, اور ہم سب کو ہر قسم کی مشکل اور تکلیف سے بچا کے رکھے. اور مطلب اس آخری بات کرتا ہوں, اسمارٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مصیبت آنے سے پہلے اسے بچنے کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی میں دعا جو سکھائی نا, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک, کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زوال ہونے سے, وتحول عافیتک, عافیت کے چلے جانے سے, وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک, تیرے اچانک پکڑ سے. تو یہ جو ہے نا اللہم انی اعوذ بک من, وہ جو سبحان اللہ کیا دعا ہے, من جہد البلاء, اللہ من اعوذ بک من جہد البلاء, بلا کے آنے سے, مصیبتوں کے آنے سے, ودرک الشقاء وسوء القضاء, بری قدر کے آنے سے, وشماتۃ الاعداء. تو یہ دعائیں مانگیں جب آپ اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھیں گے. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے برے ٹائم میں آپ کو یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.